کہا کہ عالمین عالم کی جمع ہے اور عالم بذات خود جمع کا لفظ ہے، اور اللہ کے ما سوا جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنی بھی مخلوقات ہیں، وہ ساری کی ساری عالم میں داخل ہیں۔ اب ہمارے ذہن میں ایک تصور یہ پیدا ہوا کہ عالمین کا لفظ اپنے اندر بے پناہ وسعت لیے ہوئے، ایسا ہی ہے، لیکن قرآن مجید میں عالمین کا لفظ اس کے علاوہ بھی استعمال ہوا۔ الحمدللہ رب العالمین یہاں تو اپنی معنوی وسعت اتنی ہے کہ آپ اس وسعت کا اندازہ نہیں لگا سکتے، لیکن قرآن کریم میں یہی لفظ محدود پیمانے کے لیے بھی استعمال ہوا، وہاں اس کی یہ وسعت نہیں ہے۔ سمجھیے گا، جیسے سورہ بقرہ میں، سورہ جاثیہ میں بنی اسرائیل کے حوالے سے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں نے انی فضلتکم علی العالمین، میں نے عالمین پر تمہیں فضیلت دی۔ اب یہاں عالمین محدود ہے کہ اس زمانے کے جو لوگ ہیں، اس زمانے کے وہ جو جہان والے ہیں، ان پر میں نے تمہیں فضیلت دی، یعنی تمہارے زمانے میں جو لوگ تھے میں نے ان پر تمہیں کیا کیا؟ فضیلت دی۔ اب کلی اعتبار سے اس پوری نسل انسانی میں کنتم خیر امہ، یہ وہ لفظ ہے جو اس امت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والتسلیم کی افضلیت تامہ کی طرف سب سے بڑا واضح نشان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اب افضلیت کا جو معیار اور تاج ہے وہ اس امت کے سر پہ رکھا، جو امت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والتسلیم۔ پھر اسی طرح سورہ دخان میں عالمین کا لفظ آیا، وہ ایک مخصوص زمانے کی اقوام پر آیا۔ سورہ آل عمران میں بھی مخصوص اس کا اطلاق ہے، اور اسی طرح جمیع اولاد آدم کو بھی عالمین کہا گیا، جمیع اولاد آدم، صرف اولاد آدم۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کے بارے قرآن میں ذکر ہوا، سلام علی نوح فی العالمین، کہ عالمین میں نوح پر کیا ہو؟ سلام ہو۔ یہ بھی اہل کتاب پر، یہ بھی مطلق محدود ہے۔ تو یہاں یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ عالمین کا لفظ ہر جگہ اسی معنوی وسعت کے لیے، اسی معنوی وسعت کے اعتبار سے استعمال نہیں ہوا جس طرح کہ اللہ نے اپنی ذات کے لیے استعمال کیا۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوا کہ جب یہ لفظ عالمین کا محدود ہے، اگر اللہ کی ذات کے لیے استعمال ہوا تو پھر یہ غیر محدود ہے، لیکن اسی معنوی وسعت پر ہر جگہ استعمال نہیں ہوا، تو پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی عالمین کا لفظ آیا ہے۔ اب وہاں جو عالمین کا لفظ ہے وہ دو اعتبار سے، آپ کو یاد ہوگا ہم نے اسی سبق میں پڑھا کہ اہل عرب عالمین سے مراد صرف انسانوں کا جہان مراد لیتے تھے، تو قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے یہ بھی فرمایا، پہلا استعمال عالمین بمعنی انسان اور جن، عالمین بمعنی انسان اور جن۔ اس کے بارے میں سورہ فرقان، تبارک الذی نزل الفرقان، برکتوں والی ذات ہے وہ اللہ جس نے فرقان کو نازل کیا علی عبدہ، اپنے بندہ خاص پر، لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ یہ عالمین کے لیے نذیر ہوں۔ یہاں بھی لفظ کیا آیا؟ عالمین آیا۔ اب یہ جو عالمین ہے یہ صرف ذوی العقول کے لیے، اور ذوی العقول میں سے بھی صرف انسانوں اور جنوں کے لیے، انسانوں اور جنوں کے لیے، کیونکہ ڈر کا جو تعلق ہے، جو صفت نذیر ہے، ڈرانا، جو حساب کتاب کا معاملہ وہ تو ہمارے ساتھ ہے، حساب و کتاب کا جو معاملہ وہ تو ہمارے ساتھ ہے، باقیوں کے ساتھ تو وہ معاملہ نہیں ہے، جزا کا معاملہ باقیوں کا وہ نہیں ہے جو ہمارا ہے۔ اب یہاں جو اقوام عالم ہے، عالمین میں صرف ہم شامل ہوئے، تو یہاں عالمین محدود ہوا، یہاں عالمین محدود ہوا۔ دوسرے مقام پر عالمین بمعنی موجودات کائنات، وہ کیا ہے؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے رسول محتشم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ اب عالم ملائکہ ہوں، عالم ارواح ہوں، عالم اجسام ہوں، عالم نباتات ہوں، جمادات ہوں، حیوانات ہوں، ذوی العقول ہوں، غیر ذوی العقول ہوں،
جاندار چیزیں ہوں، بے جان چیزیں ہوں، سب کے سب، کون ہے ایسا جس کو کائنات میں رسول اللہ علیہ السلام کی رحمت سے حصہ نہ ملا ہو؟ ایسا کوئی نہیں۔ عالمین کے فرد میں ایسا ایک بھی نہیں جس نے لیا نہ ہو یا آنے والے دور میں نہ ملنے والا ہو، کوئی بھی ایسا نہیں ملے گا۔ تو یہ عالمین کا جو معنی، عالمین کا جو لفظ ہے، اپنے سیاق و سباق کے اعتبار سے دیکھا جائے گا، کانٹیکسٹ کے اعتبار سے دیکھا جائے گا کہ پیچھے جو بات ذکر ہوئی اس کے بعد عالمین کا لفظ آیا، عالمین اپنے محدود معنی میں ہے یا اپنی وسعت والے معنی میں ہے، تو یہ پچھلے الفاظوں کو دیکھ کر ہم یہ فیصلہ کریں گے کہ عالمین کس معنی میں آیا۔ تو الحمدللہ رب العالمین میں جو عالمین ہے یہ اپنے وسعت والے وسیع و عریض معنی میں آیا کہ ہر شے اللہ کے علاوہ اس کا رب کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اسی طرح وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین میں اللہ نے محبوب کو رحمت بھی عالمین، جو رب العالمین ہے اس نے اپنے محبوب کو عالمین، اس عالمین کے لیے رحمت بنایا جس کا وہ رب ہے۔ تو یہاں یہ معنی اپنی وسعت کے اعتبار سے استعمال ہوا۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عطا فرمائے اور ہمیں صحیح معنوں میں قرآن کریم کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔